نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومحبيه وأعمالنا أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی ومن لم يعمل بسنتی فليس مني. عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیو، آج ہمارے دوست مولانا نذیر احمد صاحب کے یہاں نکاح کی تقریب ہے اور نکاح کی مناسبت ہی سے ایک مرتبہ پھر یہاں حاضری ہوئی ہے. جی چاہتا ہے چند باتیں اس روایت سے متعلق عرض کریں. اللہ پاک کچھ مفید باتیں کہنے کی جو میرے لیے اولاً فائدہ مند ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی اس میں فائدہ ہو کہنے کی مجھ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اس روایت کو نکاح کے خطبے میں دو طرح پڑھا جاتا ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کیونکہ النکاح من سنتی کا جز نہیں ہے، اس لیے اس طرح پڑھتے ہیں النکاح من سنتی وقال فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. چونکہ وہ ایک قصہ ہے 3 صحابہ کرام کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے باب میں دریافت کیا. جیسے ہمیں بھی اس کی کا شوق رغبت ہوتی ہے کہ ہم ہمارے بڑے ہیں تو وہ کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کتنا تسبیح پڑھتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا اتباع کریں گے. کہ صحابہ کرام تو سب سے اس مسئلے میں آگے تھے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو ان کو شوق ہوا. اور چونکہ گھر میں کیا عبادات ہوتی ہیں وہ ازواج مطہرات سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے یہ لوگ 3 صحابہ ازواج مطہرات کے یہاں گئے اور ان سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعمال کیا ہیں. فرائض وغیرہ تو مسجد میں پڑھتے تھے، وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، لیکن گھر کے اعمال کیا ہوتے ہیں اس کا علم نہیں تھا. تو ازواج مطہرات سے پوچھا. انہوں نے گھر کے عمل بیان کیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہ عمل ہے، فلاں عمل ہے، فلاں عمل ہے، اتنا نماز پڑھتے ہیں، اتنا تلاوت کرتے ہیں، جو کچھ کہا. اس کی روایت میں تفصیل نہیں ہے کہ ازواج مطہرات نے کیا کیا کہا، لیکن بہرحال جب پوچھا ہے تو گھر کے اعمال بتلائے ہی ہوں گے. تو روایت میں ہے کأنہم تقالوہا،
صحابہ کرام نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ازواج مطہرات سے سنے تو ان کو کم معلوم ہوا کہ بس اتنا ہی کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی اور نبی آخر الزمان ان کے یہاں تو اعتدال ہے. امت کا خیال سب سے پہلے رہتا ہے کہ میں تو کر لوں گا لیکن امت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. جیسے لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز پر میں مسواک کو فرض کر دیتا. نہیں کیا امت کا خیال رکھتے ہوئے. ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں امت کے خیال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم امت کو نہیں دیا یا وہ عمل آپ نے نہیں کیا. ایک کھاتا بیان جواز کا ہے یا بعض اعمال ایسے جو ہلکے ہوتے تھے لیکن آپ کرتے تھے تاکہ اس کا جائز ہونا معلوم ہو جائے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اگر ان کو کم معلوم ہوئے ہیں تو ہونا ہی چاہیے, کم ہی ہونے چاہیے. اب صحابہ کرام نے اس کی توجیہ یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, یہ تو معصوم ہیں, ان کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم لوگ تو امتی ہیں اور ہمیں تو بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے. نبی تو اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو وہ سیدھے جنت میں ہیں, عصمت ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی, لیکن ہم لوگ تو محتاج ہیں, اس لیے ہمیں بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے تینوں نے ایک ایک عہد کیا. ایک نے کہا کہ میں تو دائماً روزہ رکھوں گا. جو حیام ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ان کو چھوڑ کر بس پورا سال روزہ ہی رکھتا رہوں گا, زندگی بھر روزے رکھوں گا. ایک نے کہا زندگی بھر رات کو نہیں سوؤں گا, رات کو نماز پڑھتا رہوں گا. کیسے شائق اعمال کے ہیں. اور ایک نے کہا کہ میں بالکل شادی نہیں کروں گا, مجرد رہوں گا تاکہ اللہ کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ. یہ عہد کر لیا. اب اتنا بڑا عہد کیا تھا, معاملہ دین کا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اس کی اطلاع ہو گئی کہ 3 صحابی میرے ہیں اور تینوں نے ایک ایک عہد کیا ہے اور بالکل ایسے عہد کیے ہیں کہ جس کو نبھانا بہت مشکل ہے. زندگی پر روزہ اگر آپ رکھیں گے, بڑھاپے میں کیا کرو گے؟ جب اعضاء قوا جواب دے دیں گے تو مشکل ہو جائے گا. رات کو سوئیں گے ہی نہیں تو صحت کا کیا حال ہوگا؟ ازدواجی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو یہ اللہ پاک کا جو سلسلہ دنیا کی بقا کا ہے وہ کیسے قائم رہے گا؟ گویا تینوں کے جو عہد تھے وہ کچھ اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے, افراط تفرید کا معاملہ تھا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا. تینوں آ گئے. آپ نے پوچھا کہ بھائی ایسی خبر ہم کو پہنچی ہے کہ تم لوگوں نے ایسے ایسے عہد کیے ہیں, بات صحیح ہے؟ اس سے معلوم ہے کہ ایک دم سے کسی کے باپ میں کوئی خبر معلوم ہو تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے ایسا کیا ہے,
نہیں، بلکہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا معلوم ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، ہم نے ایسے عہد کیے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور تینوں کا عہد توڑوا دیا کہ بس یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کی رہبانیت ہے جس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو اہل و عیال والی زندگی گزارنے کے مکلف ہیں اور اس کے بعد جو عمل ہو سکتا وہ کریں گے، اور جنہوں نے رہبانیت اختیار کی انہوں نے کیا کیا دھندے کیے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف عہد تھے سارے، کہ فطری طور پر اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، آپ کہیں ہم سوئیں گے نہیں، اور اللہ پاک نے پورا دن کسب معاش کے لیے رکھا ہے، آپ کہتے ہیں روزے ہی روزہ رکھتے رہیں گے، اور ادھر ازدواجی زندگی جو ہے اللہ پاک نے ایک سلسلہ چلایا ہے، اسی سے نسل انسانی کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ بہت ناراض ہوئے اور روک دیا، اور آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف تم میں سب سے زیادہ مجھ میں ہے، تقویٰ میرے اندر سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور دن بھر میں اپنا کام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن لم کیا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو یہ سب تینوں سنت کے بعد فمن رغب عن سنتی فرمایا ہے، صرف نکاح پر نہیں فرمایا ہے، یہ عرض کرنا چاہتے تھے، اس لیے خطبے میں یوں کہا جاتا ہے النکاح من سنتی، وقال علیہ الصلاۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ طریق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اس لیے ساتھ پڑھنا ہو تو اس روایت کو پڑھنا چاہیے، اور اگر ذہن میں اس کا الگ ہونا معلوم ہو رہا ہو تو پھر وقال کہہ کر فمن رغب عن سنتی فلیس منی کہنا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ تو نکاح کا ہے یا دائمی عبادت کا ہے، لیکن اس کے اخیر میں جو آپ فرما رہے ہیں وہ ایک بہت ہی ضروری مضمون ہے۔ ان تینوں کو تو روک دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، سو بھی جاؤ، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، اور نکاح بھی کرو، ازدواجی زندگی گزارو۔ میں نبی ہو کر ازدواجی زندگی گزار رہا ہوں، معصوم ہوں، اور میری بیویاں ہیں، اس لیے سب کے ساتھ اللہ کی عبادت کو نبھانا یہ اصل تو بڑا کام ہے، بڑی بات یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر آدمی چلے اور پھر اللہ کے احکام کو برابر نبھاتا چلے۔ بیوی بچے ہیں لیکن روزی حلال کی حلال ہے، یہ نہیں ہے کہ بیوی بچے ہیں تو کہیں سے بھی پیسہ لا کر کماؤ اور بیوی بچوں کی خواہش پوری کرو، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، رکھو روزہ، کون منع کرتا ہے، لیکن ایسا روزہ رکھنا کہ پھر آدمی بستر پر پڑ جائے، ساری عبادات رہ جائیں، ایسے روزے کی تھوڑی گنجائش، لہذا ایسی عبادت کی گنجائش نہیں۔ صوفیہ کرام کے یہاں ذکر و اذکار کی ایک ترتیب رہتی ہے، اذکار میں بہت گرمی ہوتی ہے، جو لوگ برداشت نہیں کر پاتے ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے،
فیل ہو جاتا ہے، گرمی اس کے دماغ پر ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، اور اس میں بہت ترتیب سے آدمی کو چلنا پڑتا ہے۔ وہ ذکر الگ ہے کہ آدمی دن بھر تسبیح پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن خاص ترتیب کے ساتھ جو صوفیہ کرام کی تسبیح ہے، سروں میں خشکی ہو جاتی ہے، بعض لوگ نیند اڑ جاتی ہے، عجیب عجیب چیزیں نظر آنے لگتی ہے، وہ مسئلے ہوتے ہیں۔ بہرحال غلو جو ہے اعتدال سے ہٹ کر کوئی کام کرنا، کوئی چیز شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے۔ اس میں ہمارے لیے آسانی ہے نا، ہمارے لیے آسانی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ دیکھو یہودیوں کی طرح ہمارے یہاں نہیں ہے کہ سنیچر کا دن پورا عبادت کے لیے، اس میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب وہ صبر نہیں کر پائے، مچھلی پکڑنا شروع کر دیا ہیلے حوالے سے۔ اللہ پاک نے پھر خنزیر اور بندروں کی شکل میں ان کو مسخ کر دیا، اللہ کا غضب تیز ہو گیا۔ اور سبب کیا ہے؟ ان کا غلو۔ حتیٰ کہ سنیچر کے دن آج بھی وہ لائٹ بھی نہیں جلاتے اپنے ہاتھ سے، کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لائٹ جلا دے، اتنا سنیچر ان کے یہاں ہے۔ تو ہمارے یہاں جمعے میں، جمعہ کا دن اگر ہوتا تو ہمارے یہاں ہوتا، لیکن کہا نہیں، جمعے سے پہلے بھی خوب اپنی تجارت کرو، اپنا کام کرو، اور جمعے کی نماز کو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جو اذان ہو پھر اذان کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت تاخیر کرتے ہیں نماز میں آنے کو، اور جب بالکل امام خطبے پر کھڑا ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فانتشروا فی الارض، جب نماز ہو گئی اب جاؤ باہر نکلو، ورنہ فضول مجلس بازی کرو گے مسجد میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو کہا تم اللہ کا روزی تلاش کرو، جاؤ، کتنی آسانی ہے۔ یہ اعتدال ہے کہ نماز بھی ہے اور کسب معاش بھی ہے۔ اسی طرح سارے احکام انتہائی اعتدال لیے ہوئے ہیں۔ نماز بھی ہے، 5 وقت نماز پڑھو، نماز میں آ گئے، تھوڑی بیٹری ڈاؤن ہوئی تھی، چارج ہو گئی، اب جاؤ، پھر آؤ، اب بیٹری ڈاؤن ہوئی، پھر چارج کرنے کے لیے آؤ۔ اوقات کی ترتیب بھی عجیب و غریب ہے، اس سے ہمیں یہاں بحث نہیں ہے کہ کیوں ظہر کی نماز کو اسی وقت رکھا، عصر کی نماز کو اسی وقت کیوں رکھا، مغرب کو اسی وقت، ہر سب کی حکمتیں بیان کی گئی ہے، اور عجیب و غریب حکمت ہے۔ ایسا دین اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں نہایت پر بہت اہم مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ جس نے میرا طریق اختیار نہیں کیا وہ میری جماعت سے نکل گیا۔ سخت وعید ہے، سخت وعید ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ایک عام مضمون ہے، صرف نکاح سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ جس نے نکاح نہیں کیا وہ میری جماعت سے نکل گیا، نہیں۔ فمن لم یعمل بالنکاح نہیں کہا، بالسنتی، عموم کی طرف اشارہ ہے۔ میری سنت، جو سنت ہے اس سنت پر اگر کسی نے عمل نہیں کیا، اس سنت کو ترک کر دیا، وہ میری جماعت سے نہیں۔ سخت وعید ہے، نہیں ہے۔ ترک سنت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آ رہا ہے، اتنا غصہ آ رہا ہے۔ دیکھو جماعت کی نماز سنت ہے، جماعت کی نماز سنت ہے۔ اب کوئی سمجھے کہ میں گھر پر پڑھ لوں گا، دکان پر پڑھ لوں گا، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں کچھ نوجوانوں کو کہوں کہ وہ کیا کریں، لکڑی جمع کریں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دو جو جماعت میں شرکت نہیں کرتے۔ سنت ہی تو ہے نا، سنت ہی ہے
لیکن ترک سنت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناراضگی ہو رہی، اتنا غصہ آ رہا ہے کہ آپ اس شخص کے مکان کو جلانے کی بات کر رہے ہیں جو جماعت کی نوام میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ اور کون ہیں یہ کہنے والے؟ کون؟ رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو جماعت کی نوام میں شرکت نہیں کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ میرے بھائیوں، جماعت کی نماز میں نہ آنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو جلانے کی بات کر رہے ہیں، تو جو نماز ہی میں نہیں آتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، ان پر کتنی ناراضگی کا اظہار اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بیمار ہو جاتا، اتنا بیمار ہو جاتا کہ اس کو پاؤں چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو 2 آدمی کے سہارے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے جماعت کی نماز میں شرکت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز جو ہے بہت اہم فریضہ ہے، اور کون سا فریضہ اہم نہیں ہے؟ ہم تو سنت کے اہم ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو فریضے کی بات تو پھر رہ ہی کہا جاتی ہے۔ ہم بے تحاشا بے دھڑک نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دل پر ہمیں کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا کہ میری نماز جا رہی ہے اور میں اپنے کام میں مشغول ہوں۔ کھیل کود میں ہمارے بچے کھیل کود میں نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ خود کھیلتے کودتے نہیں، دوسرے کھیلتے کودتے ہیں تو ان کے کھیل کود کو دیکھنے میں نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، دیکھنے میں نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ آپ بتلائیے۔ کسی صورت میں جب جماعت کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی ہے تو نماز کو چھوڑنے کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو سنت کی بات کر رہے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری جماعت سے خارج ہے، میری جماعت سے نہیں ہے۔ دوستو، سنتیں کتنی اور کیسی کتنی پیاری سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دین کا اور دنیا کا ہر سنت میں 2 فائدے رکھے ہوئے، 2 تو رکھے ہی ہیں۔ ادنا آدمی غور بھی کرے گا تو اس کو 2 فائدے ضرور نظر آئیں گے۔ کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، کہاں 2 فائدے ہیں، نکلنے کی دعا 2 فائدے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا 2 فائدے ہیں، گھر میں جاتے ہوئے سلام کرنے کی دعا 2 فائدے ہیں، نیند سونے کی دعا 2 فائدے ہیں، اٹھنے کی دعا یقیناً 2 فائدے ہیں۔ اب اس وقت نہیں ہے، ورنہ ہم گناتے کہ دیکھو فائدے کیا کیا ہے، فائدے کیا کیا ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے سنتوں کے کیا کیا عجیب عجیب واقعات اس میں لکھے ہیں۔ ایک شخص جو ہے امریکہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا والد، اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ اب سارے بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کر اس نے علاج کر لیا، بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک مسلمان جو ہے اس کے گھر کے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیل جو ہے کثرت سے سر میں استعمال کرتے تھے، کثرت سے استعمال کرتے، تو اپنے والد کے سر میں تیل لگا، مالش کر تیل کی، تو اس سے اس کا باپ جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایک دن اپنے باپ کے سر پر تیل کی مالش کر رہا تھا، تو وہ روڈ کے قریب رہتا ہوگا، وہاں سے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہاں کا کوئی ماہر دماغیات ہوگا، اس کا گزر ہوا، تو اس نے دیکھا کہ اپنے اس کے باپ کے سر پر ایسے ایسے ہاتھ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اس کو شوق ہوا کہ لاؤ دیکھیں کیا کر رہا ہے، تو جا کر پوچھا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے ساری فائلیں جتنی تھی نا باپ کی، وہ ساری فائلیں لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ کہا کہ کیا ہے اتنے سب فائلیں،
اتنا سب تو نے چیک کرا، کہا دم کا پورا امریکہ میں چیک کر دیا، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ میرا پڑوسی رہتا تھا میرے قریب میں، اس نے کہا کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ تو اس کے سر پر تیل کی مالش کر۔ میں نے تیل کی مالش کرنا شروع کر دیا، اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے اسے کان پکڑ لیا کہ اللہ اکبر، سنت میں کیا کیا فائدے رکھے ہوئے ہیں، کتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدھ قصہ بھی یہ دیکھ رہا تھا، عوارف المعارف میں ایک قصہ لکھا ہے ہمارے حضرات اسی لیے سنتوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے اور سنت سے انحراف دیکھتے تھے، اس پر کتنا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے، ابھی ہم نے بچوں کے سامنے بھی اس کو ذکر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شہر میں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، شوق ہوا چلو ہم ان کی زیارت کرنے چلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ گئے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو لے کر ان کی ملاقات کے واسطے گئے تھے۔ ایسے ہی تھے وہ لوگ، تو اب ہماری طرح نہیں تھے کہ کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہاں، جہاں کوئی فائدہ نظر آتا اللہ کا بندہ تو اس کی ملاقات کرنا، اسے کیا کرنا، برکت حاصل کرنا ان کے یہاں تھا۔ ہاں، تو وہ گئے۔ اب اتنے میں اذان ہو گئی، اذان ہوئی تو سب نماز کے واسطے وہ آگے چل رہے ہیں، سب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، نماز کے واسطے جا رہے ہیں۔ اب اتفاق سے ان کو بلغم آ گیا، تھوک آ گیا، تو وہ جا رہے تھے قبلہ رخ، انہوں نے قبلہ رخی تھوک دیا۔ بس نماز پڑھی اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بغیر ان کی ملاقات کیے ہوئے واپس ہو گئے۔ کہ یہ آدمی خلاف سنت قبلہ کی طرف ڈھوک رہا ہے، یہ کیسے اپنی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے۔ میرے بھائی، ہمارے اسلاف کے یہاں اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام تھا، حتیٰ کہ لکھا ہے حضرات کی کتابوں میں کہ اللہ تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ اور سب سے شارٹ کٹ مختصر راستہ اتباع سنت ہے۔ سب سے مختصر راستہ اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت کی برکت سے بہت جلد اس کو وصول الی اللہ نصیب ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، عجیب و غریب سنت کا اتباع جو ہے، اتنا نور ہے سنت میں، اتنا نورانی طریقے، اللہ کے رسول محبوب ہیں اللہ پاک کے، اور ان کا ہر عمل اللہ پاک کو پسند۔ بھائی، جس سے دنیا میں بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اب محبت کسے کہتے ہیں وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، لیکن جب ایک دلی تعلق آدمی کا ہو جاتا ہے تو اس کی ہر ادا پسند آتی ہے، پسند آتی ہے، اس کا بولنا پسند، اس کا چلنا پسند۔ ہمارے بہت سے نوجوان وہ ایکٹرس ہوتے ہیں نا فلمی، ان کی نقل اتارتے ہیں نہیں اتارتے ہیں، کہا بھائی اس سے ہمیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ارے بھائی، نقل اتارنا ہے تو اللہ کے رسول کی نقل اتار صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نقل والی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت شبلی کا انتقال ہونے لگا۔ ان کے خادم نے پوچھا، ان کے خادم سے کسی نے پوچھا، بھائی شبلی کی عجیب و غریب بات کون سی ہے، بیان کرو، کون سی بات عجیب و غریب ہے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ دیکھو کب نماز پڑھتے ہیں، ادھر روح قبض ہو رہی، ادھر نماز کی فکر کر رہے ہیں۔ روح قبض ہوتی ہے، نماز کی فکر کرتے ہیں۔ کہا کہ بھائی جلدی سے وضو کراؤ، تو میں نے وضو کرایا، ان کو وضو کرایا تو وہ میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے بول نہیں سکتے تھے، اتنی بے کا کمزوری، آخری درجے کی کمزوری، اور موت جیسے بالکل سر پر کھڑی ہے، آپ کو وضو کرا رہے ہیں، اور خادم کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑا اور داڑھی میں لے گئے، داڑھی میں لے گئے۔ مجھے تنبہ ہوا کہ میں داڑھی کا خلال بھول گیا تھا، داڑھی کا خلال بھول گیا۔ اتنی سخت سنت کا اتباع، اتنا سخت ان حضرات کے یہاں تھا
ایک ادنا چھوٹی سنت، اور سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے کہہ دیں تو اتنی سنت کا بھی ان کے یہاں اس قدر اہتمام تھا کہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن داڑھی کا خلال نہ چھوٹنے پائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان باتوں کو اس واسطے ہم بیان کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو سنت کا اتنا اہتمام ضروری ہے تو پھر فرائض کا کس قدر اہتمام کرنا پڑے گا، اور فرائض کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ میرے بھائی ہم کیا کہیں، جب یہ دو آنکھیں بند ہوگی نا، اب اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے سب کا سب کھل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار تحت رجلک فرس ام حمار، جب غبار چھٹ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ تو گھوڑے پر سوار تھا کہ گدھے پر سوار تھا۔ یہ شاعر ایسا کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی جب آنکھ بند ہو جائے گی نا، ادھر کا عالم نظر آنے لگے گا، تب پتہ چلے گا کہ تم کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا، اور کیا نہیں کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے تھے جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا پتہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی چل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کا گویا یہ مجلس جو ہے ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ سنت کا اتباع جب اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے تو پھر فرائض کو ادھر ادھر کرنے کی کسی صورت میں مرتے وقت اگر خلال داڑھی کا نہیں رہ جاتا ہے تو پھر میرے بھائی کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں سنتوں کا اہتمام چاہیے، فرائض کا اہتمام چاہیے، اور تلاش کر کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس عمل سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے اتباع سنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اتباع سنت کا فائدہ ہوگا، اصل میں معاملہ دو طرف سے چلتا ہے۔ ایک تو محبت پہلے ہوتی ہے تو وہ محبوب کے عمل کی نقل کرتا ہے، اور ایک نقل کرتے کرتے اس شخص سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور کہہ دوں اللہ کے خلیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل ہیں، لیکن شراح کرام حدیث میں لکھا ہے دونوں کی خلت میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت بڑی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی خلت سے۔ بہت اچھا، بہت عظیم نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے میرے بھائی، عظیم نبی ہم کو دیا ہے، ناقدروں کو دے دیا اللہ پاک نے۔ خلت بڑی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ میدان محشر میں جب لوگ بھٹکتے ہوئے جائیں گے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضرت چلیے ذرا سفارش کر دیجیے۔ کہا بھائی میں نے 3 مرتبہ کذب بیانی کی تھی اور مجھے خطرہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اس کا اہل، میرے واسطے اللہ پاک نے اس کو لکھ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ خلت دونوں کی ہے، لیکن وہ خلیل تو اعتذار کر رہے ہیں اور یہ خلیل کہتے انا لہا کہہ رہے ہیں۔ اتنے زبردست نبی ہم کو اللہ پاک نے دیے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ پاک ہمیں قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور آپ کی بتلائے ہوئی باتوں کے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے، اسی میں ہماری سربلندی ہے، اور جو کچھ ہم پریشانیاں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس کے عمل نہ کرنے، ترک فرائض کی وجہ سے ہے اور ترک سنن کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، خیر برکت مقدر فرمائے، کہی سنی باتوں پر مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔